احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور آج کا ہمارا یہاں اکٹھا ہونا یہ ایک علامتی دھرنے کی صورت میں تھا اور مولانا صاحب مولانا فضل عباس جعفری صاحب اس تفصیل سے آگاہ کریں گے، آپ کو متوجہ رہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، ظلم جہاں پر بھی ہو اور جس قوم پر بھی ہو، ہمارے مولا اور ہمارے آقا امیر المومنین کا حکم ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے حامی اور مددگار بن کے رہنا۔ ابھی آپ سب کو آگاہ ہے آپ سب کہ ہم یہاں پارا چنار کے مظلومین کے لیے، یا جسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے غزہ کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس وہ لفظ بھی نہیں ہے کہ ہم ظالم کس کو کہیں، یہاں ابھی ہم کس کو ظالم کہیں، کس کو کہیں کہ کون ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں، وہاں پہ کھانے پینے کی جو خوراک ہے اس کی کمی ہے، راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ راستے بند کیوں کیے گئے ہیں ہمارا سوال ہے، یہ راستے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ عوام کی جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی، اور اگر یہ حکومت عوام کی جان اور مال کی تحفظ نہیں کر سکتی ہے تو کرسی کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ بے شک کیوں اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں اگر پاکستان کی عوام کی جان اور مال کا تحفظ نہیں کرتے ہیں تو؟ یہ پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو دھرنا تھا یہ ایک علامتی تھا، ایک احتجاج تھا۔ اگر پارا چنار کے حالات ٹھیک نہ ہوئے، پارا چنار کے راستے نہ کھولے گئے تو پھر فیصل آباد میں بھی پورے پاکستان کی طرح دھرنا دیا جائے گا اور پورے فیصل آباد کو لبیک یا نعرہ حیدری، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ ہم اپنے بزرگان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی اگر حکم ہو گیا کہ پورے پاکستان کو جام کر دو تو پھر یہ پاکستان وہ جیسے کوئٹہ کے واقعات پہ جام ہوا تھا اسی طرح اس کو جام کر دیا جائے گا۔ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، ساجد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، نعرہ حیدری۔ ہمارا یہ سوال ہے آخر ان کا قصور کیا ہے؟ وہاں پہ جو بچے مر رہے ہیں ان کا جرم کیا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ کس بنیاد پر انہیں میڈیسن مہیا نہیں کی جا رہی ہے؟ کیوں ان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی زینبیون ہیں، زینبیون ہیں، یہ شام میں جا کے لڑے ہیں۔ پہلے تو تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی شام میں جا کے نہیں لڑا ہے، اور اگر لڑے بھی ہیں، شام میں گئے بھی ہیں تو یہ تو داعش کے خلاف لڑے ہیں، روزہ حضرت زینب کو بچانے کے لیے لڑے ہیں۔ تمہارا داعش کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ بے شک داعش کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ جس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ہم راستے بند رکھیں گے؟ ہمارا سوال ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ جی فوج کی ذمہ داری ہے، کوئی کہتا ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، کوئی کہتا ہے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو ہم کس سے سوال کریں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تمہارا ایک دوسرے کو کہنا کہ فلاں کی ذمہ داری ہے اور فلاں کی ذمہ داری ہے، تم اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہو۔
माशाअल्लाह। तुम अपनी जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़वा सकते हो। ये किसका लहू, ये कौन मरा? ये किसका लहू, ये कौन मरा? अब वहाँ के लोगों को कहते हैं जी असला वापस कर दे, असला वापस कर दे। जो तुम लोग पाकिस्तान के अंदर रास्ते में तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे फौजी साथ होने के बावजूद उनको ज़िबा करके चले जाते हैं, असला वापस लेके उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन देगा? माशाअल्लाह। कौन उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है? लो हिफाजत की जिम्मेदारी। और अगर तुम खुद भी हिफाजत नहीं कर सकते हो तो जो अपनी हिफाजत कर रहे हैं उन्हें हक है कि वो अपनी हिफाजत करें। बेशक ये हमारा अलामती धरना था जो हमने एक अलामत के तौर पर यहाँ फैसलाबाद में एहतजाज किया है कि हम मजलूमों के साथ हैं, हम जालिमों के खिलाफ हैं। और फिर वही लफ्ज़ दोहराऊंगा कि यहाँ हम किसको जालिम कहें? ये जो हो रहा है पारा चनार के अंदर, हम किसको जालिम कहें? ये हमारा सवाल है। देखो, खुद अपने गिरेबानों में देखो, चाहे वो सिक्योरिटी इदारे हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी होती है अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करना। या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो तुम। और अगर ये ऐसा न किया गया तो फिर हक रखते हैं, हम अपने बुजुर्गान से आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अपने बुजुर्गान के हुक्म पर चलते हैं। तो अगर हमारे बुजुर्गान ने हुक्म दे दिया कि अपनी हिफाजत खुद करो, तो फिर जैसे क़ायद मिल्लत फरमाते हैं, हमने हुक्म दे दिया तो पाकिस्तान की ज़मीन का रंग बदल जाएगा इंशाअल्लाह। साजिद कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साजिद कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारी यही आप तमाम मोमिनीन का जो आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पे जमा हुए हैं और आपने अपने ज़मीर के ज़िंदा होने का सबूत दिया है, बेदारी का सबूत दिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग मुतवज्जे रहें कि क़यादत की तरफ से कब हुक्म आता है और क्या हुक्म आता है, फिर उसके मुताबिक इंशाअल्लाह जो फैसला किया जाएगा और लाहे अमल आप तक पहुँचाया जाएगा।